السلام علیکم ناظرین، آج جس کتاب کا ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ہے حاضر اللہ سائیں۔ ارشد ملک صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے یا ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ یہ کتاب ان سے ملاقات پر انہوں نے مجھے دی تھی، ان کا بہت مشکور ہوں، اور اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو جو بھی تاثرات ہوں، لیکن یہ کتاب جب مجھے ملی تو ارشد ملک صاحب نے اس کے اوپر جو لکھائی کی اپنے ہاتھ سے ہمارے سامنے، وہ بہت ہی شاندار تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو دیکھیں۔ خوبصورت اور باوقار شخصیت شیر عالم برکی کے ذوق مطالعہ کی نظر، ارشد ملک 7/3/2022۔ حاضر اللہ سائیں، رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن، جس کے ارشد ملک خود مالک ہیں، انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے، اپنی ہی کتاب چھاپی ہے انہوں نے، سفر نامہ جو ہے ان کا۔ مصنف ارشد ملک ہیں، زیر نگرانی سید وسیم عباس، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر عادل حسین مغل ہیں، قانونی مشیر اندلیب قریشی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کمپوزنگ او سرورک خاوری، اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا تو۔ اشاعت اس کی ہوئی ہے جنوری 2021 میں، 1000 کی تعداد میں یہ پرنٹ ہوا ہے۔ قیمت اس کی 800 روپے ہے۔ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن اور اشرف بک ایجنسی سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جن کا ٹیلی فون نمبر 05155511519 اور اشرف بک ایجنسی کا 05155311610 ہے۔ اس کتاب کی جو فہرست ہے وہ ہے کافی مختصر، لیکن اس پوری کتاب اور پورے سفر نامے کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں قلم برداشتہ کچھ اس سفر نامے کے بارے میں ابتدائیہ، باب اول پرواز مکہ پہنچنے تک کی روداد، باب دوئم زمزم عمرے کی ادائیگی، باب سوئم بازگشت مکہ اور مدینے کے 40 دن، باب چہرم حاضر اللہ سائیں فریضہ حج کی ادائیگی، باب پنجم میں اور معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس روم میدان عرفات، باب ششم آواز حج کے بعد کے کچھ نقوش اور اختتامیہ۔ ناظرین، اس کتاب میں ارشد ملک لکھتے ہیں کچھ اس سفر نامے کے بارے میں: زندگی میں کئی مرتبہ سفر کرنے کا موقع ملا، مگر حج کا سفر کیسے ہوا اس بات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سفر نامے میں کر چکا ہوں۔ مجھے 2012 میں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حج کے دوران ہی میں تہیہ کر چکا تھا کہ حج کا سفر نامہ ضرور لکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ دلچسپ تجربات کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ابھرتا ہے۔ حج کے بعد سفر نامہ نہیں آیا اور اتنے سال بھی بیت گئے۔ اس کے پیچھے بھی ایک طویل کہانی ہے۔ جب میں واپس آیا تو سارے کام چھوڑ کر سفر نامہ لکھنے بیٹھ گیا۔ میری خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد سفر نامہ دوستوں کے ہاتھوں میں ہو، اور میرے جذبات ان کی آنکھوں میں بھی بکھرے ہیں۔ میں نے اس سفر نامے سے کچھ اقتباسات حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی میں بھی پیش کیے، جن پر دوستوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اقتباسات کی پسندیدگی اپنی جگہ، مگر سفر نامے کا ہر پہلو صرف میں ہی بہتر طور پر جانتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں مطمئن نہیں ہو سکا اور میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ میں نے دوران سفر مقدس مقامات پر حاضری تو دی، مگر میں ان کے بارے میں مکمل معلومات اور تاریخی حیثیت سے آگاہ نہیں تھا۔ پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ان مقامات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی اور بہت ساری کتب کا مطالعہ بھی کیا۔ ساتھ ہی دوستوں سے بھی درخواست کی کہ معلومات فراہم کریں تاکہ جو بات میں سفر نامے میں لکھوں وہ مستند ہو۔ اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جب سفر نامہ مرتب کرنا شروع کیا تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ بہت ساری باتوں کا آپس میں ربط نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ لکھا اسے پرکھنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا بھی لیا۔ انٹرنیٹ پر موجود مواد پڑھ کر مزید حیرانی میں مبتلا ہوا۔ نیٹ پر بھی معلومات ایک جیسی نہیں تھیں۔ 300-400 صفحات پر مشتمل سفر نامہ میں نے گھر کی الماری کے ایک کونے میں رکھ دیا اور اپنے آپ سے مایوس ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر بیقراری کا تسلسل قائم رہا۔ میں نے پھر ایک بات سوچی کہ اپنی کیفیات کے ساتھ ساتھ تمام جگہوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے کچھ نہ صحیح ایک معلوماتی کتاب ہی لکھ ڈالوں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہی کاوش پسند آ جائے۔
میں نے کئی مہینوں کے بعد دوبارہ الماری کھولی اور مسودے کی کاٹ چھاٹ شروع کر دی۔ اپنے مختلف واقعات کے ساتھ معلوماتی کتاب تیار تو ہو گئی، مگر پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے معلوماتی کتابچے جگہ جگہ دستیاب ہیں، پڑھنے والا میری کتاب لے کر کیوں پڑھے گا؟ بس اسی سوال کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے کتاب شائع کرنے کا ارادہ ترک کر لیا اور دوسروں کے سفر نامے پڑھ کر اپنی نا امیدی دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ 2-3 سالوں کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ جو واقعات میرے ساتھ حج کے دوران پیش آئے انہیں اپنی زندگی کے مختلف واقعات سے جوڑ کر کچھ لکھوں۔ اس خیال سے نئی تحریک پیدا ہوئی اور پھر سے سفر نامے پر کام شروع کیا۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود رات کو صفحے نکالتا، لکھنے بیٹھ جاتا۔ 700-800 صفحات پر مشتمل کتاب تیار ہو گئی، مگر نظر ثانی کرنے پر مجھے سفر نامہ کم اور ناول زیادہ لگنے لگا۔ وہ مسودہ پھر سے میں نے الماری میں رکھ دیا اور پھر کئی ماہ گزر گئے۔ اس دوران میری نظروں سے کئی سفر نامے گزرے۔ مجھے لگا کہ بہت سارے سفر ناموں میں یکسانیت بہت زیادہ ہے۔ اگر میں اپنا ناول نما سفر نامہ شائع کرواتا ہوں تو کوئی نئی بات نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2012 کے بعد سے لے کر اب تک میں سیکھتا رہا، کئی آئیڈیا ذہن پر دستک دیتے رہے، کئی بار کاٹ چھاٹ کرتا رہا۔ آخر کار میں نے 700-800 صفحات کو نچوڑنا شروع کر دیا۔ مسودہ تیار کرنے کے بعد جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ قارئین سفر نامے کو پڑھیں گے مگر شاید دلچسپی سے نہیں۔ وہ مسودہ تاریخی کتاب کی شکل میں میرے سامنے آیا۔ میں نے پھر اسے الماری میں سجا دیا۔ کافی عرصے کے بعد سوچا کہ قدم بڑھانا چاہیے۔ مقدس سفر کے بعد لکھنے کے سفر میں نا امیدی اچھی نہیں۔ میں نے آخری بار جب سفر نامے پر کام شروع کیا تو جو لکھتا اپنی والدہ کو سناتا۔ سنانے کے دوران اور سنانے کے بعد میں ان کے چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کرتا۔ والدہ تو کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتی، مگر مجھے بڑا کام کرنے جانا تھا، اس لیے بار بار سوچنے کی ضرورت پیش آئی۔ مجھے جس تحریر پر والدہ کی جانب سے شاباش ملتی اور والدہ جس تحریر کو سن کر زیادہ خوش ہوتی اور بوریت بھی محسوس نہ کرتی، میں اس تحریر پر گڈ کا نشان لگا کر اپنے آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے دیتا۔ جب بہت ساری تحریریں اکٹھی ہو گئیں تو میں نے انہیں ترتیب دے کر مسودہ تیار کیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سفر نامے کے ایک ایک حرف میں میری محبت پوشیدہ ہے، ایک ایک جملے میں میرے احساسات ہیں اور ایک ایک لائن میری کیفیات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر آپ اس سفر نامے کی کسی لائن کے کسی لفظ کی کسی حرف نے بھی متاثر کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری طویل محنت رائے گاں نہیں جائے گی۔ آپ سب کا ارشد ملک۔ ناظرین، یہ تو ارشد ملک صاحب کے تاثرات تھے اپنی ہی کتاب کے بارے میں۔ اس کتاب کے اوپر محمد حمید شاہد صاحب نے جو لکھا ہے اس میں اقتباس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ ارشد ملک کی کتاب پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ چشم تصور سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ایمان افروز مناظر کشید کرنے لگیں گے۔ آپ کی زبان ہی نہیں بلکہ پورا وجود بھی لبیک اللہم لبیک پکارنے لگے گا۔ آپ کے لیے حجر اسود وہ سائن بورڈ بن جائے گا جسے دیکھنے پر گناہ کے راستے ختم ہو جاتے ہیں کہ آگے نیکیوں کی سرحد ہے۔ غلاف کعبہ سے لپٹنا ہو یا مقام ابراہیم پر دعا کو ہاتھ اٹھا لینا، آب زمزم سے سیراب ہونا ہو یا صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، غار ثور، جبل نور، غار حرا، منا، میدان عرفات، مزدلفہ، جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری ہو یا احد کا سفر، صرف مقامات اور عملیات حج و زیارات کی طرح نہیں گزریں گے، یہ سب ایک روحانی تجربہ ہو جائیں گے۔ جی ایسا روحانی تجربہ جو باطن کی ساری میل دھو ڈالتا ہے۔ ارشد ملک کا یہ سفر نامہ پڑھ کر دل کی گہرائیوں سے خداوند کریم کے ہاں سفر حج اور سفر نامہ حج کی قبولیت کے لیے دعا نکلی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اپنے قارئین میں بہت مقبول ہوگی۔ یہ محض سفر گزشت نہیں، سفر حج کے لیے رہنما کتاب بھی ہوگی۔ محمد حمید شاہد۔ ناظرین، ارشد ملک کی یہ کتاب حاضر اللہ سائیں، امید ہے کہ آپ کو اس کا تعارف اچھا لگا ہوگا اور پسند آئی ہوگی۔ جلدی انشاءاللہ کسی اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔